جو عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں حسام ذکی، انہوں نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ وہ ممالک جن کے ٹائز ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ خاص طور پہ ریفر کر رہے تھے جو ابراہیم ایکارڈز کے تحت اسرائیل کو ریکگنائز کیا گیا. انہوں نے زور دیا اپنے جو عرب پارٹنرز ہیں ان کے اوپر، جو عرب لیگ کے ممبرز ہیں ان کے اوپر، کہ وہ ان ٹائز کو ریوائز کرے. انہوں نے ہر وہ کوشش کی کہ جو امریکہ کا سیکیورٹی امبریلا ہے اس کو وہ سیکیور کر سکیں اور اپنے آپ کو اسرائیل کے حملوں سے بچا سکیں. لیکن نتھنگ ورکڈ. ابراہیم ایکارڈز نے کام نہیں کیا، اسرائیل کو ریکگنائز کیا، وہ ان کو سیکیورٹی انشور نہیں کر پائے. انہوں نے ملٹی بلین ڈالرز جو ایگریمنٹ سائن کیے ٹریڈ کے اور ڈیفنس کے، وہ نہیں کام کر پائے. تو اب یہ کیسے کنوینس کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ تو جیسے کہا جاتا ہے نا ہمارے لفظوں میں کہ زخموں پہ نمک پاشے کرنے والی بات ہے، کہ اب انہی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں. کیا یہ ممالک جو تھے کسی امنیشیا کا شکار تھے؟ کیا ان ممالک کو اسرائیل کی اور امریکہ کی اوقات نہیں پتا، اصلیت نہیں پتا؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دے آر ڈیلنگ ود دا ڈیول، دے آر اسٹرائکنگ اے ڈیل ود دا ڈیول؟ ہاؤ کین دے ایکسپیکٹ کہ وہی اسرائیل جس کے جوائنٹ کولیبریشن سے یا جس کی کنسنٹ سے یہ ہتھیار ان ممالک کو دیے جا رہے ہیں، وہی اسرائیل جب ان پہ اسٹرائک کرے گا تو یہ ہتھیار جو ہیں ایک بچوں کے کھلونے سے بڑھ کے کچھ ثابت نہیں ہوں گے. تو اسکارپین کا کام ہے کاٹنا، اور وہ کاٹے گا، اور جب اس کا دل چاہے گا کاٹے گا اور کاٹتا جائے گا، اور جب تک وہ اپنا مکمل مقصد حاصل نہیں کر لے گا، کھا نہیں جائے گا، اپنا زہر نہیں پھیلائے گا، تو اس وقت تک یہ چیز چلتی رہے گی. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس آئیڈیلسٹک تھنکنگ کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو اگلے ملک جو ہیں ہمارے ساتھ ہمارے لیے اچھا سوچیں گے. تو یہ تو ایک نائیوٹی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر ہم اس نائیوٹی میں رہیں گے تو پھر یہ رقم تو ہمیں پے کرنی پڑے گی، یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور یہ قیمت جو ہے ہمیں ایک دن ہمارا ہوم لینڈ کاسٹ کرے گی. تو ہمیں پھر اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے.